بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود شریف پڑھنا بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ ابھی آپ کی اس کی برکات کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے اندازہ نہیں ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے صرف دنیاوی مقاصد ذہن میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو درود شریف کی روحانیت کا علم ہو جائے اور آپ درود پاک سے روحانی سفر طے کرنا چاہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ درود پاک کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے۔ بغیر مرشد کے کتنی آسانی سے درود پاک روحانیت کے سفر میں ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کرتا ہے۔ ابھی چونکہ درود ابراہیمی کی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں اور درود ابراہیمی کی برکت کے، فضیلت کے بہت سارے جو ہے مشاہدات شیئر کیے گئے۔ اس میں کافی سارے میسیجز یہ آئے ہیں کہ ہم کثرت سے درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، مصروفیت ہے، کام کاج ہے۔ ہم کتنی تعداد میں پڑھیں کہ کثرت میں شمار ہو جائے، یا کم سے کم ہمیں کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے کہ ہم اس کا فیض ملے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ منت نہیں لے سکتے، کوئی بات نہیں، مین پرپس درود پاک پڑھنا ہے اور توجہ دھیان محبت سے پڑھنا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو اس حوالے سے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ درود پاک کی جو کثرت ہے اس کا بہت زیادہ سوال آ رہا ہے۔ تو علامہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والا کثرت سے درود شریف پڑھنے میں مشکل محسوس کرے تو کم سے کم 313 بار ضرور پڑھیں، اور یہی کثرت تصور کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 313 کے عدد میں خاص تاثیر رکھی ہے، خاص برکت رکھی ہے، اور جہاں یہ عدد پایا جاتا ہے وہاں خیر و برکت، کامیابی، فلاح، آسانی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر میں 313 رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے۔ غزوہ بدر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو صحابہ شریک تھے ان کی تعداد کم و بیش 313 تھی، اسی لیے 313 کے عدد میں خیر و برکت اور کامیابی ہے۔ آپ اگر کتابیں پڑھیں تو اسے پتہ چلے گا کہ جالوت کے مقابلے میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو فوج تھی اس کی تعداد بھی 313 تھی، اور اس فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، اور جالوت کی موت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ ہوئی، اور بعد میں آپ کو نبوت اور بادشاہت سے نوازا گیا۔ 313 کے اندر رب تعالیٰ نے خصوصی مدد شامل رکھی ہے۔ ہمارے اکابرین ہیں تو انہوں نے 313 بار درود شریف پڑھنے کو کثرت میں شمار لکھا ہے۔ اگر کم سے کم بھی 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو آپ کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم روزانہ عشاء کی نماز کوشش کریں، عشاء کی نماز کے بعد 313 بار درود ابراہیمی کا ورد کریں۔ اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا تو پورے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے اسے مکمل کر لے۔ اور اگر ہم روزانہ جب درود ابراہیمی کی ترتیب بنائیں گے 313 بار پڑھنے کی، اور ایک خاص وقت مقرر کر لیں گے، جیسے کہ عشاء کے بعد کا وقت ہم نے طے کر لیا، تو ایک جگہ طے ہوگی، کیونکہ آپ جائے نماز پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوگے، جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہو روزانہ اسی جگہ بیٹھ کے پڑھو گے تو جگہ بھی طے ہو جائے گی، تعداد بھی طے ہو جائے گی، وقت بھی طے ہو جائے گا، تو پھر ہمیں اس کی زیادہ برکات اور زیادہ تاثیر ملے گی اور جلدی ملے گی۔ درود شریف کے اندر جو ثمرات موجود ہیں وہ جلد از جلد عطا کیے جائیں گے، اور ہم جس جائز نیت کو سامنے رکھ کر، دل میں کوئی مراد رکھ کر درود ابراہیمی عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نوازے گا، ہماری منزل آسان ہوگی، اور ہمارا دامن جو ہے وہ نعمتوں سے بھر جائے گا۔ بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ دنیاوی خیالات آپ کے ذہن میں نہ ہوں، موبائل پہ میسیجز وغیرہ نہ کر رہے ہوں، کوشش کریں گنبد خضرا کا تصور کر کے پڑھیں۔ تصور نہیں بنتا تو موبائل پر اسکرین پر آپ جو ہے وال پیپر لگا لیں گنبد خضرا کا، اسے دیکھتے ہوئے پڑھیں۔ تو جب آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، خالص محبت میں پڑھیں گے، اور 313 بار مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، کثرت میں شمار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، برکات بھی ملیں گی، فیوز بھی ملیں گے، اور جب توجہ دھیان سے پڑھیں گے، جس جائز مقصد کے لیے اس کے بعد دعا کریں گے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے، کرم سے، فضل سے قبول ہوگی، اور آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ تو بہت زیادہ یہ میسیج آ رہا تھا کتنا پڑھیں، تو کم از کم 313 بار لازمی پڑھ لیں، لازمی پڑھیں۔ تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل کر سکتے ہیں تو ایسے کر لیں، نہیں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیے۔ جس مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں گے چند ہی دنوں میں وہ مقصد بھی پورا ہوگا، کامیابی ملے گی، حاجات پوری ہوگی، دعا قبول ہوگی، روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ سونے سے پہلے پڑھیں گے تو روحانی خواب بھی آئیں گے، اور اگر آپ پانی پر دم کر کے رکھ لیں تو جو بھی بیماری ہے اس میں شفا ملے گی، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی روحانی مسائل ہیں تو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ روحانی مسائل بھی حل ہوں گے۔
کوشش کریں کثرت سے پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھنے کی دعوت دیں اور روزانہ کی بیسس پر پڑھیں، ناگا نہ ہو، پھر اس کی برکات آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی بے پناہ فیوز و برکات ملیں گی۔